اس قصبے میں سونا نکلتا تھا. تب یہ ریاست ایریزونا کا امیر ترین علاقہ تھا. اب یہاں ہو کا عالم ہے. پیٹی برس یہاں اپنے 38 سالہ گدھے بینو کے ساتھ رہتی ہیں. برس کہتی ہیں کہ وہ میکسیکو بارڈر سے غیر قانونی تارکین وطن کے اپنے علاقے میں خفیہ داخلے سے تھک چکے ہیں. وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں گی. وہ انہیں ملک سے بے دخل کر دیں گے. جی ہاں، میں یہی چاہتی ہوں. بالکل، نکالیں انہیں یہاں سے. اور وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر تھے تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ امریکہ کی جنوبی سرحد پر 740 کلومیٹر طویل ایک دیوار تعمیر کی جائے. یہ ایریزونا والا حصہ ہے. اپنا منصب سنبھالنے کے پہلے روز ہی صدر بائیڈن نے تمام نئی تعمیر روک دی تھی. ہم اسے 3 ہفتوں میں مکمل کر سکتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ جمعرات کے روز ایریزونا میں اس دیوار کے پاس پہنچے. حالانکہ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ انہوں نے دیوار کے جس حصے کا دورہ کیا وہ ان کے صدر بننے سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا. دنیا بھر میں ایسی کوئی سرحد نہیں ہے جیسی یہ سرحد ہے جہاں سے داخل ہوا جا سکتا ہے. وہ تمام لاکھوں کے لاکھوں جرائم پیشہ لوگ یہیں سے اسے پار کرتے ہیں. ڈیموکریٹک ووٹر اپنی کنونشن میں کہتے رہے ہیں کہ ان کی پارٹی میں برداشت زیادہ ہے. تارکین وطن سے ہمارا تعلق ہے. ہم ہمسائے ہیں. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. واقعتاً اس سارے معاملے کا تعلق اسی سے ہے. نائب صدر کاملا ہیرس وعدہ کرتی ہیں کہ اگر وہ منتخب ہو گئیں تو وہ شہریت کی راہ نکالیں گی اور 2 جماعتی بل واپس لائیں گی جو کانگریس میں منظور نہیں ہو سکا تھا. بارڈر پیٹرول نے اس کی توثیق کی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ بارڈر سے متعلق کوئی بھی سمجھوتا ان کی انتخابی مہم کو نقصان پہنچائے گا. چنانچہ انہوں نے کانگریس میں اپنے حامیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے ناکام بنا دیں. اس ویران قصبے میں واپس. ان کی کسی بات پر اعتبار نہ کریں. وہ گزشتہ 4 سال کہاں تھی. اس قدیم ویران قصبے میں اب کوئی نہیں آتا. برس کہتی ہیں کہ وہ اس دور میں واپس جانا چاہتی ہیں جب وہ تارکین وطن سے زیادہ سیاحوں کو وہاں آتے ہوئے دیکھتی تھیں. کیرولین پرسٹوٹی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ.